بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے جو نیا سبق شروع کیا تھا وہ تھا صحت و صفائی۔ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی اکرم کے جواب دینے پر کہ صاف ستھرا ہو کر ہم خوبصورت نظر آتے ہیں تو اس کے والد ہنس پڑے تھے۔ اب اس کے ابا جو ہے اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کیوں ضروری ہے۔ ابا: نہیں بیٹا، اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف خوبصورت نظر آئیں، بلکہ پاک صاف رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف کہتے آدھے کو، یعنی کل ایمان کا آدھا حصہ وہ صفائی ہے کہ انسان اپنے جسم کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے اور اس کے ساتھ اپنے روح کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے ذہن اور دل کو ہر قسم کی گندگی سے بھی صاف رکھے، تو یہ نصف ایمان ہوگا، آدھا ایمان ہے۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ گندگی پھیلانے والے ہم مسلمان ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کی ارشادات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، انہیں بھول چکے ہیں۔ لہٰذا ہم بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا فریضہ ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صفائی اور پاکیزگی کے اصولوں کا خیال بہت ضروری ہے، اور یہ شرط ہے کہ جب ہم عبادت کریں، مثلا نماز پڑھیں، تو ہمارا وجود صاف ہونا چاہیے، ہمارا لباس صاف ہونا چاہیے، ہم باوضو ہو، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ لیں وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ سمینہ: سن لیا جناب۔ یعنی سمینہ اپنی بہن سے کہتی ہے، جب اس کے والد یہ تفصیلاً جواب دیتا ہے تو اپنے بھائی کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے کہ سن لیا، چلے ہیں ہفتہ صفائی منانے، خوبصورت نظر آنے کے لیے۔ اکرم: اب چپ بھی رہو نا، ابو جان کی باتیں تو سننے دو۔ یہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کی، ایک اچھے بچے کی نشانی ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہو تو وہ اسے غور سے سنتا ہے، کیونکہ غور کے سننے کے ساتھ وہ انسان کے ذہن کا وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ابا: ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفائی کے اصولوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ جز کہتے حصے کو، یعنی ہم کیا کریں کہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، قاعد و اصولوں کا حصہ بنا لیں کہ ہم صاف ستھرے رہیں اور ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی عادت پیدا کریں۔ یعنی جو اصول، جو قاعدے صفائی ستھرائی کے لیے ضروری ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر ہمیشہ ان اصولوں پر عمل کریں۔ اتنے میں امی جان چائے لے آئیں، سب نے خاموشی سے چائے پی اور پھر اکرم کے ابا کہنے لگے۔ ابا یعنی یہاں پر جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کا نام لکھ کر ڈبل ڈاٹ لگائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے۔ صحت کے بغیر انسان محنت نہیں کر سکتا، اور محنت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ لہٰذا اگر تم دنیا میں اور آخر دونوں میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، تو یہ بات لازمی ہے کہ آپ تندرست ہو، آپ کی صحت اچھی ہو۔ اگر آپ کی صحت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے اندر بیماریاں ہیں، تو آپ نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتے نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ موبائل کا استعمال قطعاً نہ کرے، بالکل نہ کرے، اس عمر میں تو کم از کم نہ کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیکچر بھی نہیں سنیں۔ لیکچر یہ سننے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گیم کھیلنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ صحت کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اصول کہتے قاعدے کو، قانون کو۔ سمینہ: کیا آپ ہمیں وہ اصول بتائیں گے؟
یعنی والد جب کہتا ہے کہ صحت کے کچھ بنیادی اصول ہے، تو سمینہ کہتی ہے کہ ابا جان کیا آپ وہ اصول و قاعدے ہمیں بتائیں گے؟ ابا: ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان صاف ستھرا رہے، ہر روز نہائے، ناخن اور دانت صاف رکھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہوادار کمرے میں سوئے اور روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرے۔ بڑی بہترین اچھی بات ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے یہ مفید بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہر روز نہانا، صاف ستھرا رہنا، ناخن کو کاٹنا، کیونکہ ناخن جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر میل یعنی گندگی جمع ہو جاتی ہے اور کھانے کے ساتھ وہ میل جو ہے وہ گندگی ہمارے اندر چلی جاتی ہے۔ دانت، ہر خوراک جو ہے وہ منہ کے ذریعے، دانتوں کے ذریعے انسان کے پیٹ کے اندر جاتی ہے۔ اگر دانت گندے ہیں، اس میں کیڑے ہیں، اس میں گندگیاں ہیں، تو کھاتے وقت وہ گندگیاں وہ کھانا اپنے ساتھ لے کر اندر چلا جاتا ہے، جو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح صاف کپڑے پہننا، اس طرح ایسے کمرے میں رہنا یا سونا کہ وہاں پر ہوا جو ہے وہ آتی جاتی رہے، اور خاص کر صبح سویرے اٹھنا، اس کے ساتھ ورزش کرنا۔ ورزش انتہائی زیادہ لازمی، فزیکلی ایکسرسائز جو ہے یعنی جسمانی ورزش جو ہے جس میں کھیل کود وغیرہ شامل ہے، یہ کرنا انتہائی لازمی ہے۔ ورزش یا کھیل کود یہ نہیں کہ آپ موبائل پر کوئی گیم کریے تو الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، اس طرح کے اور بہت سے گیم ہیں جو جسمانی گیم ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اکرم: سچ ابا جان، یاد آیا، استاد صاحب نے ہمیں ناخن تراشنے اور روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرنے کو کہا تھا۔ سمینہ: ابو جان ہماری استانی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ناخنوں کا ہماری صحت سے بڑا یا بہت گہرا تعلق ہے۔ گہرا یعنی نزدیک، جوار۔ ابا: سمینہ بیٹی، تمہاری استانی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ناخنوں کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ناخن جب بڑھ جائیں تو ان میں میل جمع ہو جاتا ہے، خیرے کی جمشی۔ انہی گندے ہاتھوں سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لقمے یعنی نوالے کے ساتھ یہ میل یعنی خیرے بھی ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس طرح بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، لہٰذا ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور تراشنے چاہیے۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ناخن اس کا کاٹنا جو ہے وہ انتہائی لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ میل اس میں جمع نہ ہو جو بعد میں کھانے کے ذریعے پیٹ میں جا کر ہمارے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا ہفتے میں کم از کم ایک بار انتہائی ضروری ہے۔ ہر روز دانتوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر بھی برش کرنی چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مسواک کا استعمال پانچوں نمازوں کے دوران انتہائی مفید ہے۔ یہ آپ کے دانتوں کو بالکل صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر قسم کی گندگی جو ہے وہ آپ کے دانتوں سے ہٹا لیتا ہے، منہ میں خوشبو بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرتے تھے، تو مسواک کا استعمال جو ہے وہ بھی انتہائی مفید ہے۔ چلو شکریہ بچوں، اب اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو شروع کریں گے۔